السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خمر، خاندان اور عقل، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اور یہ ثابت قدم رہنا ناظرین ایک بہت اہم کوالٹی ہے جس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ کیا کسی عقل مند شخص نے کہا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ایک سوچ آئے اور اس سوچ کو اگر آپ اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کا ایکشن بن جاتا ہے، اور بہت سے ایکشن جو ہیں اگر آپ ان کو کرتے چلے جائیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایڈکشن کی، چاہے وہ بیہیویئر کی ہے یا سبسٹنس کی ہے، یہ ہماری عادات میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ کئی دفعہ عادات کو ریپلیس کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اپنی عادات کو شروع سے کیسے درست کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس نشے سے بچا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے اداروں میں جو کریکولم ہے، جو پڑھائی ہے، جو ماحول ہے، اس پر بھی ہم کیسے کام کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میرے دو ساتھیوں نے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالدہ احمد جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی بہت کام کیا ہے اور بہت سے اداروں میں ان کا آنا جانا اور وہاں پہ کریکولم اور پالیسیز میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجبین حسنین جو کہ لائف کوچ ہیں، بچوں کے ساتھ، والدین اور اساتذہ کے ساتھ ان کی بہت سی ڈیلنگ رہتی ہے۔ آپ دونوں کو میں اسٹوڈیو میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ایڈکشن سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ماجبین آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم ایڈکشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ڈے ٹو ڈے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ پھر ہم نے پلاننگ کرنی ہے پہلے سے کاموں کی، ایکسرسائز کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، یہ کچھ اچھی عادتیں ہیں۔ اچھا، کچھ عادتیں جو ہماری وہ میٹر نہیں کرتی، مثلا ڈیلی روٹین ہے، روز شاور لینا ہے، لیکن کچھ عادتیں ہماری بری ہوتی ہیں جس میں نمبر ایک جھوٹ بولنا ہے، نیگیٹو سوچنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، اپنے بارے میں برا سوچنا ہے، لوگوں کو بلیم کرنا ہے۔ تو ہمیں ان بری عادتوں کو بدل کے اور اچھی عادتوں کی طرف جانا ہے۔ عادت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ صحیح بات کی آپ نے، اور بہت سارے لوگ ان عادتوں کے بارے میں سوچتے بھی رہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز خالدہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ عادت گھر سے شروع ہو رہی ہے، بچہ گھر میں چیزیں سیکھ رہا ہے، اب وہ انسٹیٹیوشن میں آ رہا ہے، اور آپ کا کریکولم کے اوپر بہت زیادہ کمانڈ بھی ہے اور آپ اس کی پوری نفسیات کو اسٹڈی کرتی ہیں اور گائیڈ کرتی ہیں انسٹیٹیوشنز کو۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہمارے جو کریکولم ہے اسکول میں یا باقی انسٹیٹیوشن میں بھی، ان میں ایجوکیشن آپ کو لگتا ہے کہ اس لیول کی ہے کہ اس میں نشے کے بارے میں، نشے سے بچاؤ کے بارے میں بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے؟ کریکولم جو 2005 کا ہے وہ کلیئرلی تو نہیں کہہ رہا ہے کہ نشے سے دور رہنا چاہیے، مگر کچھ کمپٹنسیز ڈیولپ کی بات کرے، جیسے ماجبین نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ اسلامیات اور سوشل سٹڈیز دو ایسے سبجیکٹس ہیں جس پہ انہوں نے کلیئرلی نہیں ہمیں کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں ضرور کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹلی تو ہٹ نہیں کر رہا لیکن انڈائریکٹ بہت سارے سکلز ڈیولپ کر رہا ہے۔ اور اسلامیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ کلاس 1 سے لے کے BA تک پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی ہمیں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کریں، مگر ایک کھل کے سامنے نہیں آ رہا۔ ہمیں بھی آپ یہ جو آج سوال ریز کر رہی ہیں، ہم اگلے کریکولم میں ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز یہ ایک بڑھتا ہوا ایک قسم کا جرم ہے جو انڈیویجول لیول پہ، فیملی لیولز پہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کو ایکسپلین کر کے مور اسٹوری بکس اس کے اوپر آئیں تو بچے شروع سے ان کو پڑھ کے ایک اچھی عادتوں کی طرف چلے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اساتذہ جو ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ایک اچھا استاد جو کہ اس قسم کی شعوری ایک جو ہے بچوں کو پہچان دے سکتا ہے کہ کون کون سے ایولز آج کے ٹائم میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہی بات ہے کہ بیسک چیزیں تو کریکولم میں موجود ہیں، سچ ہے، گناہ ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، لیکن اس کو ریلیٹ کرنا کہ ریئل لائف میں جب آپ جا رہے ہیں اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کی اپلیکیشن کیا ہے، وہاں پہ آپ کو کیا کیا آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، کیا گیپس ہیں، تاکہ ہم اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں۔ ایک سب سے بڑی جو ہمارے پاس فوج کے بعد دوسرا ایک ہیومن ریسورس ہے وہ ہمارے ٹیچرس ہیں، اور ٹیچرس کے اندر 10 اسٹینڈرڈس ہیں لکھے ہوئے ہیں کہ ہر ٹیچر کے بعد 10 اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے، جس میں میرا نہیں خیال اس میں نشے کو اتنا
کہا گیا ہے یا ڈرگس کو کہا ہوا ہے, مگر ایتھکس کو ضرور کہا گیا کہ ٹیچرس کے پاس ایتھکس ہونی چاہیے اور وہ بیسڈ آن اسلامک ویلیوز ہونی چاہیے, مگر ایز سچ ٹیچر ٹریننگ میں یہ نہیں آیا ہوا ہے. آئی تھنک دیر از اے فیوچر, جو کہ آپ اتنی اچھی بات تھی, ایک ڈائلاگ شروع کیا پیرنٹس کے ساتھ, ہم حکومت کے ساتھ بھی یہ ڈائلاگ شروع کر سکتے کہ ٹیچر ٹریننگ کے اندر ایک کچھ سیشنز رکھے جائیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود نشے کی یا ڈرگس کی یا اینی ایڈکشن جو کہ بچے کو پڑھائی سے دور لے کے جاتی ہے, پڑھائی سے دور لے کے جاتی ہے. تو وہ ایک جو ہمارے 40 منٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں 400 روپے ہیں, ہر کلاس کو ملتے ہیں, ہر ٹیچر دیتی ہے. اگر وہ 40 منٹ اگر وہ استعمال نہیں ہوئے آنیسٹلی, سنسیئرلی, اور بچہ اگر نشے میں ہے یا سوچ کے نہیں اٹھا ہے یا اس کی اماں نے اچھا کھانا نہیں کھلایا ہے, اینی اس کے ریزن کچھ بھی ہو سکتے ہیں, وہ پھر 40 منٹ آپ کے ضائع ہوتے ہیں. جو 40 منٹ آپ قوم کے لیول پہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑا ایک سرمایہ ہے جو کہ ہماری جیب سے غائب ہو جاتا ہے ایک دم. تو ہمیں اس لیے نشے کو ایک بہت ایلیمنٹری لیول پہ, فنڈامنٹل لیول پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. چاہے اس میں ہم ابھی تھوڑی دیر تک دیکھتے ہیں کہ رسپانسبلٹی کس کی ہے, ہر ایک کی ہے. بچہ ایک کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے, پیرنٹس بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, مگر ہر ایک کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہے کہ کون کیا کرے گا اور بالکل سچائی کے ساتھ. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ عظمیٰ صداقت موجود ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, اور ہم چل کے ان سے بھی کچھ سوالات پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. عظمیٰ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بچوں کو بہت چیزیں سکھانا شروع کرتے ہیں تو آج کل ایک نئی ٹرمینالوجی آئی ہے, اس کو کہا جاتا ہے ٹف لو. یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کو پلیز ایکسپلین کیجیے گا. ٹف لو سے مراد محبت اور گرفت کا ملا جلا رویہ ہے, جس کے تحت پیرنٹس یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کے حوالے سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے اور ان کے لیے ایسے فیصلے کرنا ہے جس کے ان کی زندگی پر دور رس نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہوں. سو ٹف لو کے اندر فیملی جو ہے وہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ پیشنٹ کے رویے اور اس کے کردار کو وہ مختلف نظر سے دیکھتی ہیں. وہ اپنے بچے سے تو پیار کرتے ہیں لیکن اس کے کردار کو بدلنے کے لیے جو مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ انہیں کرنے کی طرف جاتے ہیں. ایک یہ بھی بتائیے گا عظمیٰ کہ فیملی کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے اور اس کے لیے ڈفرینٹ جو سٹینڈز لیے جاتے ہیں وہ کیسے لینے چاہیے؟ اچھا, فیملی جب ٹف لو کے رویے کو اپناتی ہے تو اس کے تحت مختلف قسم کے احکامات فیملی اپنے بچے کے اوپر صادر کرتی ہے, اور یہ سٹینڈز جو ہیں بیسیکلی یہ سٹینڈز کہلاتے ہیں, اور سٹینڈز اپنی نوعیت, اہمیت اور نتیجے کے اعتبار سے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. بنیادی طور پر 4 طرح کے سٹینڈز ہیں. سب سے پہلے گرین سٹینڈز ہیں, پھر لش گرین سٹینڈز ہیں, پھر یلو سٹینڈز ہیں, اور پھر ریڈ سٹینڈز ہیں, جو کہ کافی مشکل فیصلے ہوتے ہیں. زیادہ تر فیملیز جو ہیں وہ ریڈ سٹینڈز جو ہیں وہ بڑی شدومت سے لینے کی طرف جاتی ہیں. ریڈ سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں اپنے پیشنٹ سے منوانا ہے جو کہ وہ بڑی مشکل سے مانتا ہے اور جس پہ وہ بگ نو کہتا ہے. اس کے لیے ان چیزوں پر کام کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے, جیسے پیشنٹ سے یہ کہنا کہ وہ نشہ چھوڑ دے, یا پھر وہ اپنے نشے استعمال کرنے والے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دے, یا پھر وہ وقت پر گھر آئے, یا پیسوں کا بے دریغ استعمال نہ کرے. فیملی ممبر زیادہ تر ریڈ سٹینڈز جو ہیں وہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پیشنٹ کے لیے ان باتوں کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسرے لیول پہ جو سٹینڈز ہیں وہ یلو سٹینڈز کہلاتے ہیں. یلو سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں اپنے پیشنٹ سے منوانا ہے جو کہ قدرے مشکل اس کے لیے ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی لاہر جب فیملی بار بار ان چیزوں کو رپیٹ کرتی رہتی ہے تو وہ ماننے کی طرف جاتا ہے. جیسے گھر میں افراد خانہ کے ساتھ مل کر کھانا کھانا, یا گھر کی کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں پوری کرنے کی طرف جانا, یا کسی بہن یا بھائی کو پڑھانے کی ذمہ داری لینے کی طرف جانا. تیسرے درجے پہ جو سٹینڈز ہیں جو فیملی کے نزدیک انتہائی غیر اہم ہوتے ہیں لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ پاورفل سٹینڈز ہیں, انہیں گرین سٹینڈز کہا جاتا ہے. گرین سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں منوانا ہے جو کہ انتہائی غیر اہم نظر آتی ہیں, جیسے اپنے پیشنٹ کو گھر پہ یہ بات کہنا کہ مجھے ٹی وی کا ریموٹ پکڑا دیں, میرا موبائل جو ہے وہ چارجنگ کے اوپر لگا دیں, یا پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پلیٹ مجھے پاس کر دیں, یا ٹیشو کے باکس میں سے ایک ٹیشو نکال کے مجھے پکڑا دیں. بظاہر یہ باتیں انتہائی معمولی نوعیت کی لگتی ہیں, لیکن در حقیقت یہ ان کے مریض کے ذہن کو باتیں منوانے کی طرف لے کر جاری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ چوتھی نوعیت کے جو سٹینڈز ہیں وہ لش گرین سٹینڈز کہلاتے ہیں. لش گرین سٹینڈ سے مراد اپنے مریض سے ایسی باتیں منوانا جو کہ اس کو کرنا اچھی لگتی ہیں, لیکن در حقیقت وہ اپنے پیرنٹس کے کہنے پر ان چیزوں کو کرنے کی طرف جاتا ہے, اور یہ لش گرین سٹینڈز بھی اس کے ذہن کو باتیں اچھے طریقے سے منوانے کی طرف مائل کرتی ہیں. لش گرین سٹینڈ کی مثالیں ہیں, جیسے آپ کے بیٹے کو اگر کوئی آئس کریم بہت پسند ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ فریج میں آئس کریم میں نے لا کر رکھی ہوئی ہے تو لائیں, ساری فیملی مل کر کھاتے ہیں, تو وہ بڑا خوشی
खुशी जाकर उस आइसक्रीम को निकालेगा और आपको सर्व करने की तरफ भी जाएगा। सो ये बुनियादी तौर पर 4 तरह के स्टैंड्स हैं जो कि फैमिली अगर अच्छे तरीके से लेती रहे और रोज़ाना की बुनियादों पर 10 ग्रीन स्टैंड्स लेने की तरफ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली अपनी रिट अपने पेशेंट के ऊपर इस्टेब्लिश करना शुरू कर देती है। उस्मा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने स्टैंड्स के बारे में बात की है तो ये स्टैंड्स बताते हुए फैमिली को कौन सी बात जो है वो याद रखना है? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है। ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं जब भी स्टैंड्स लेने की तरफ जाती हैं तो उनका ख्याल है कि कोई ऐसी रैंडम बातचीत शुरू कर देना, जबकि वो ज़हनी तौर पर उस बातचीत को करने के लिए तैयार नहीं होते। सो स्टैंड्स बनाते हुए कुछ बातों को फैमिली मेम्बर्स को ख़ास तौर पर अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टैंड बनाते हुए वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनका स्टैंड जो है वो कानूनी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, माशरती लिहाज से और जिस भी रिलीजन के ऊपर वो बिलीव करते हैं उसके लिहाज से उसकी नफ़ी ना करता हो। यानी स्टैंड से मुराद ऐसी बातें हैं जो इखलाकी तौर पर बेहतर हों, जो कि कानूनी लिहाज से जिस सोसाइटी का वो हिस्सा है उसके कवानीन के मुताबिक पूरी उतरती हों, जिस मज़हब के अंदर वो बिलीव करते हैं उस मज़हब के हवाले से पूरी उतरती हों। सो ऐसी बातें अगर फैमिली मनवाने की तरफ जाती है या स्टैंड बनाने की तरफ जाती है तो ये एक अच्छा स्टैंड होगा। दूसरी अहम बात जो कि फैमिली को जहन में रखने की ज़रूरत है कि स्टैंड लेते हुए जज्बात के अंदर ना आए, गुस्से में आकर कोई भी स्टैंड ना लें। ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स हमेशा गुस्से में आते हैं तो रेड स्टैंड लेने की तरफ जाते हैं कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, अगर तुम निकले तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सो फैमिली को स्टैंड जो हैं वो गैर जज्बाती अंदाज में पहले उनकी कोई मनसूबाबंदी करनी पड़ती है और उसके बाद अच्छे तरीके से उन स्टैंड्स को उस वक़्त अपने पेशेंट के सामने वो दोहराते हैं या प्रेजेंट करते हैं जब हालात उनके दरमियान अभी कोई ताज़ा झगड़ा नहीं होता या हालात जो हैं उनके रिलेशनशिप के हवाले से बेहतर नज़र आते हैं। तीसरी एक चीज़ है कि ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो अपने पेशेंट से कोई हुक्म उसे सादर करती हैं और जब पेशेंट क्राइसिस ज़्यादा पैदा करता है, ज़्यादा शोर शराबा करता है, घर से भागने की धमकी देता है, खाना ना खाने की धमकी देता है, तो फैमिलीज़ जो हैं वो जज्बाती तौर पे चूँकि कमज़ोर होती हैं सो इन बातों से डर कर वो अपना स्टैंड वापस लेती हैं। जब भी फैमिली कोई स्टैंड लेती है और फिर उसे वापस लेती है बच्चे के बहरान पैदा करने पर तो बेसिकली फ़ैमिली की स्टैंड लेने की अहलियत जो है वो भी कमज़ोर पड़ती है। सो हमेशा याद रखें, अगर आपको लगता है कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें अपने पेशेंट से नहीं मनवा सकते तो उसका आगाज़ हमेशा छोटी छोटी बातों से करें, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया ग्रीन स्टैंड्स के हवाले से। इसके अलावा ये भी एक अहम नुक्ता है जो कि फैमिली को मलहूज़े हाथे रखने की ज़रूरत है कि जब भी स्टैंड्स लें, ग्रीन स्टैंड्स के अलावा येलो या रेड स्टैंड्स के ऊपर जब भी अपने मरीज़ के साथ बात करें तो कभी भी अकेले उसके साथ बातचीत ना करें, बल्कि हमेशा अपनी फैमिली मेम्बर्स को एतमाद में लें, उनसे बात करें कि हम ये बात जो है वो अपने मरीज़ से करने जा रहे हैं और इसके नतीजे में वो ये क्राइसिस जो है वो क्रिएट कर सकता है। सो उस दौरान आप उसकी मनसूबाबंदी करते हैं और फिर आप तमाम फैमिली मेम्बर मिलकर अपने मरीज़ के सामने उन स्टैंड्स को प्रेजेंट करने की तरफ जाते हैं। एक और अहम नुक्ता ये फैमिली को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब भी वो येलो या रेड स्टैंड लेते हैं, चूँकि पेशेंट बहरान पैदा करते हैं, जवाबी हमले करते हैं, सो ऐसी सूरत में अगर आपका मरीज़ आपके ऊपर कोई जवाबी हमला करता है यानी बातचीत बुरी करता है, आपको इंसल्ट करने की तरफ जाता है या वो कहता है कि आप अच्छे वालिदैन नहीं हैं या वो कोई ऐसी बात करता है जिससे आपका दिल दुखता है, तो कभी भी उस जवाबी हमले को दोबारा से उससे बातचीत उस मौजू के ऊपर ना करें, बल्कि अच्छे अंदाज में अपने दिल के ऊपर काबू करते हुए अच्छे अंदाज में अपने स्टैंड को बार बार उसके सामने प्रेजेंट जो है वो करते रहें। एक और अहम नुक्ता ये है कि जब भी ज़्यादातर वालिदैन स्टैंड्स लेते हैं तो वो बड़ा सख्त लहजा बनाकर अपने चेहरे पे तेवरी सी चढ़ाकर तो वो बात करने की तरफ जाते हैं और उनका ख्याल होता है कि बच्चे से बात मनवाने के लिए गुस्से में आना ज़रूरी है। जब भी आप स्टैंड लें हमेशा अपना लहजा खुशगवार बनाएं, आपका लहजा अटल होना चाहिए लेकिन आपके चेहरे के ऊपर खुशगवार तासुरात होने चाहिए। सो ये चंद बातें हैं, अगर आप स्टैंड लेते हुए इन बातों को मलहूज़े हाथे रखते हैं तो आपको काफ़ी कामयाबी जो है वो मिलती है और आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी खोई हुई हैसियत है बतौर वालिदैन या बतौर फैमिली मेम्बर वो दोबारा से आपके हाथ में आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। जी खालदा, आप बताइएगा कि जैसे हम सादसा की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो आप समझते हैं कि हर हाल में आज के न्यू चैलेंजेस को मीट करने के लिए
ہر ادارے میں جو ٹیچرز جاتی ہیں ان کو ضرور سکھا دینے چاہیے. آپ نے کیا آبزرو کیا ہے, کیا گیپ ہے اور اس کو کیسے فل کریں؟ میرا خیال ہے کہ جی سب سے پہلے تو سچ بولنا ہے ٹیچرس کو بھی اور پیرنٹس کو بھی. جیسے کہ ہوم ورک ہے, ہوم ورک ہمیں ہر بچے کو گھر میں جا کے 15 منٹ گھنٹہ لگانا ہے. اگر شام کو جب وہ ہوم ورک نہیں کر کے آتی یا کر کے آتا ہے تو وہ بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں, میری امی بیمار تھی, میری دادی بیمار تھی. ہم اگر ایک اسکول میں چھوٹا سا یہ لے لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا ہے کہ ہم اپنی پرانی غلط عادتوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں, اور اسکول میں صرف یہ کہہ دیں ہر بچہ سچ بولے گا, ٹیچر بھی سچ بولے گی. اور اگر ہم یہ رسپانسبلٹی لے لیں کہ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کرنی, تو ایک بہت بڑا ٹائم ہم ایک کوانٹم لیپ میں جائیں گے. ہم ایک صاف کریں گے, پورے اپنے اداروں کو صاف کریں گے, ہم اپنے اندر کی چیز کو بھی صاف کریں گے, ہم اپنی رسپانسبلٹی لینا شروع کریں گے, اور ہمیں لگے گا کہ ہم کر سکتے ہیں. کسی وجہ سے نہیں ہوا ہوں وقت, بالکل ٹیل دا آنیسٹلی کہ جی ہم میں نہیں کر سکتا, بتا دیں تاکہ اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے, اس کا کوئی اور نشے نکالا کا جا سب سکے. سے پہلا جو ہمیں نظر آتا ہے انڈیکیٹر, یا ہمیں پیرنٹس کو نظر آتا ہے کہ وہ بچہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے. اور جھوٹ بالکل, اس پہ ابھی ہم مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.